السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے شہر گلبرگہ کے اندر مناسبتوں سے آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو انہی میں سے ایک یہ تھی کہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ یہاں جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کا جو ذریعہ انہوں نے اپنایا ہے، یہ تمام ہی جمعیت کے ذمہ داران ہر فرد اس کے مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اس پر میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے کہا کس کے لیے؟ کہا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے سلسلے میں اور عام لوگوں کے سلسلے میں۔ یہ جو دین خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے سلسلے میں ہمیشہ یہ جذبہ، یہ ہمیشہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہ بنیں، ہمیشہ مدد کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، تعاون کا جذبہ رکھیں ہر صورت میں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ خیر خواہی کا اگر جذبہ رہے گا تو سماج کا ہر طبقہ آپس میں اس کے تعلقات، اس کے روابط، اور اس سلسلے میں سماج کا ہر طبقہ اپنے آپ میں مضبوط روابط رکھے گا، تعلقات مضبوط رہیں گے، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے کام ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ جو خیر خواہی ہے ہر طبقے کے لیے کہا، سب سے پہلے کہا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا ہے خیر خواہی؟ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے ہونے کے ناطے عبودیت کا اقرار کرتے ہوئے ہم اللہ کو تسلیم کریں، توحید کا اقرار کریں، ہمیشہ اسی کی عبادت کریں، ہمیشہ زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہمارا مرنا ہو، ہمارا جینا ہو، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سارے اللہ کے لیے۔ اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، تو لہٰذا جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، دین اسلام، ہم اس کے سچے معنوں میں اور صحیح معنوں میں پیروکار بن جائیں، ہم اس دین پر عمل پیرا ہوں، جو دین جس کی انسان کو دنیا اور اخروی دونوں زندگی کی ضمانت دیتا ہے، اس دین کے ہم سچے پیروکار بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم اللہ نے پیدا کیا ہے، تو حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ساری ضروریات مہیا کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، تو نتیجے میں برعکس ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہی خیر خواہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کہ ہم ہر ہمیشہ اپنے دل میں اخلاص کا جذبہ لے کر جیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے کریں، اس سے اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ کہا للہ، پہلی چیز کہا اللہ کے لیے خیر خواہی۔ ولی کتاب ہی کا دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ
ولی کتابہ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مسلمان خیر خواہی کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا میں جو قرآن مجید کی شکل میں جو نازل کیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، یہ ایک ایسی روشن کتاب ہے جو بالکل دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ اس میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہم نے آسان بنا دیا۔ ہاں یہ الگ ہے کہ مسلمان اس کے مکلف ہیں کہ جس پر اطاعت کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ سب مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جہاں تک ہدایت کا ذریعہ ہے، حق جہاں واضح ہونا ہے، اللہ کی جو بھی تعلیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو انسان کو ہدایت کے لیے جو بھی براہین دلائل جو نازل کیا، وہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں ملے گی، جو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے، تو لہٰذا قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور وہ آخری کتاب ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کتاب پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم ہمیں مسلمانوں کو دیا ہے اس حکم کو بجا لانا، اس کی تعمیل کرنا، اور ساتھ ساتھ جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے جو انسان کو دنیاوی اس کی گمراہ ہوتی ہے، دنیاوی بھی نقصان ہوتا ہے، اور اخروی زندگی بھی اس کی نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، تعظیم کریں، توقیر کریں، اس کی تلاوت کریں، اور قرآن کے احکام پر عمل کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ قرآن کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے، پھر اس کے بعد اس کو اب اپنے آپ پہ پڑھنے کی کوشش کرتے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد ایک ایک آیت پر اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ قرآن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خیر خواہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کہا کہ ولی رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا کیسے جذبہ ہے، کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی ہم تصدیق کریں، آپ کی عزت کریں، اور ساتھ ساتھ آپ جو دین دنیا میں لائے ہیں تو اس دین کو ہم قبول کریں، اس کی تصدیق کریں، اور ان احکام پر عمل کریں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کی تائید کریں، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم اپنے سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنا بھی کچھ حصہ اپنے آپ میں شریک کریں، اس لیے کہ یہ دین کے ساتھ ایک تو خود عمل پیرا ہونا، دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو پہنچانا ہے، لوگوں کو پہنچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کا فرض منصبی بتایا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ امت اس لیے دنیا میں بھیجی گئی کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ تو اس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے احکام بجاوری کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کی سنتوں کے سلسلے میں دنیا کے اندر جو بدعات، خرافات، جو ایک دم انبار ہے، آج بدعات کا ڈھیر ہے، آج ایسا ہے کہ دنیا میں بدعتیں ہی آئی ہیں، حق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں فتنے جیسے جیسے رونما ہوئے ہیں، تو یہ فتنوں کا سلسلہ اس قدر بڑھ گیا آج کہ سنت کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں ہے، کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو جب ہم حق پر چلنے والے، قرآن و سنت کے ماننے والے کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں سنتوں کے سلسلے میں بھی جہاں بھی بدعات جنم لیتی ہیں یا ہے کہ ان سنتوں کی پامالی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کا دفاع کرنا،
یا ہے کہ بعض شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا جواب دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ہے۔ آپ کی ہم اتباع جب کر رہے ہیں تو اسی صورت میں اس کا دفاع کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلم جو حکمران ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی حکمرانوں کے ساتھ کیسی ہو؟ حکمرانوں کی اتباع کی جائے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی حاکم ہیں ان حاکموں کی اتباع کی جائے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین کی طرف چلنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ان کی اتباع کریں، حکمرانوں کی۔ ہاں، اگر حکمرانوں میں کہیں غلطی دیکھتے ہیں یا کہ خلاف سنت کوئی کام دیکھتے ہیں یا اسلام کے خلاف یا عام مسلمانوں کے خلاف کوئی کام دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کی اصلاح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عام لوگوں سے الگ ہے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی یہی کریں گے، حاکم کو اس کی غلطی کا احساس دلانا یا کہ اس کی غلطی پر ٹوکنا روکنا اس کا طریقہ الگ ہے۔ ہم جو ہے حکمت کے ساتھ، ہم جو ہے اپنی عقل مندی استعمال کرتے ہوئے ہم حاکموں کے ساتھ جو رویہ اپنانا ہے اس رویے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ان غلطیوں کی اصلاح کریں۔ تو یہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسے حکمرانوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے خیر خواہی کریں گے۔ آخر میں کہا وَلِعَامَّتِهِمْ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، عام لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں، عام لوگوں کو خیر پہنچائے، ہمیشہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعلق سے کہا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ آپس کا جب معاملہ آتا ہے تو ایسی صورت میں نرم دل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نرم گوشہ دل میں جو ہونا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہمیشہ ہر سطح پر ہونی چاہیے۔ آپس میں مسلمانوں کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، اگر یہ چیز رہی تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اس حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیسا ہے ایک طریقہ ہمیں بتلایا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اللہ کے ساتھ ہو اس کا حق ادا کریں، رسول کے ساتھ ہو، اس کی کتاب کے ساتھ ہو، مسلم حکمرانوں کے ساتھ ہو، اور عام لوگوں کے ساتھ، ہر طبقے کے بارے میں کہا کہ آپ خیر خواہی رکھیں۔ اگر میں خیر خواہی کا جذبہ سامنے والے کے ساتھ رکھوں گا تو لہٰذا جواب میں وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، وہ بھی ہمدردی کا جذبہ میرے سلسلے میں رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں پہل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہر صورت میں ہم کیا کریں؟ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔